بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر گناہ کے اندر 10 برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 2، شیطان خوش ہوتا ہے۔ نمبر 3، جنت سے دوری ہوتی ہے۔ نمبر 4، جہنم سے نزدیکی ہوتی ہے۔ نمبر 5، اپنے نفس پر زیادتی۔ نمبر 6، گناہ سے دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، محافظ فرشتوں کی اذیت۔ نمبر 8، گناہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں۔ نمبر 9، رات اور دن کا اس کے خلاف گواہ ہونا۔ نمبر 10، مخلوق کے ساتھ خیانت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولو۔ نمبر 2، اگر وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ نمبر 6، ہاتھوں کو ظلم سے روکو۔ 10 آدمی ظالم شمار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص جو اپنے لیے دعا کرے اور والدین اور دوسرے مسلمان کو بھول جائے۔ نمبر 2، وہ شخص جو قرآن پاک کی کم سے کم 100 آیتیں روزانہ تلاوت نہ کرے۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد میں جائے اور 2 رکعت پڑھے بغیر نکل جائے۔ نمبر 4، وہ شخص جو قبرستان سے گزرے اور مردوں کو سلام اور ان کے لیے دعا نہ کرے۔ نمبر 5، وہ شخص جو جمعے کے دن شہر میں آئے اور جمعے کی نماز پڑھے بغیر چلا جائے۔ نمبر 6، وہ مرد اور عورت جن کے محلے میں کوئی عالم آئے اور محلے کا کوئی شخص بھی اس عالم کے پاس دین کی بات حاصل کرنے نہ جائے۔ نمبر 7، وہ 2 شخص جو آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں لیکن ایک دوسرے کا نام معلوم نہ کریں۔ نمبر 8، وہ شخص جس کو کوئی کھانے پر بلائے اور وہ نہ جائے بشرطے کہ اس دعوت میں شرعی قباحت نہ ہو۔ نمبر 9، وہ نوجوان جو فارغ ہو اور دین کا علم و ادب حاصل نہ کرے۔ نمبر 10، وہ شخص جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ 10 گنہگار عورتیں۔ نمبر 1، بے پردہ عورت۔ نمبر 2، تیز زبان والی عورت۔ نمبر 3، ہر وقت موت مانگنے والی عورت۔ نمبر 4، دین کا مذاق اڑانے والی عورت۔ نمبر 5، چغل خور عورت۔ نمبر 6، احسان جتلانے والی عورت۔ نمبر 4، شوہر کی نافرمان عورت۔ نمبر 8، غیبت کرنے والی عورت۔ نمبر 9، بال کھول کر چلنے والی عورت۔ نمبر 10، بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے والی عورت۔ جس میں یہ 10 علامتیں پائی جائیں وہ متقی ہے ورنہ نہیں۔ نمبر 1، زبان کی حفاظت، غیبت، چغلی، جھوٹ، گالی، لڑائی وغیرہ سے۔ نمبر 2، بدگمانی سے پرہیز۔ اکثر بدگمانیاں غلط ہوتی ہیں اور اسی کی وجہ سے آپس کے جھگڑے بڑھتے ہیں۔ نمبر 3، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق بنانے سے احتیاط۔ نمبر 4، نگاہ نیچی رکھنا تاکہ اس پر نہ پڑے جس کا دیکھنا اللہ نے حرام کیا ہے۔ نمبر 5، ہر حال میں سچ بولنا چاہے اپنا نقصان ہو یا کسی عزیز دوست کا۔ نمبر 6، اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر قدر کرنا۔ نمبر 7، اپنا مال اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا، غلط موقعوں پر خرچ کرنے سے بچنا۔ نمبر 8، اپنے لیے تکبر و بڑائی میں مبتلا نہ ہوں، یہی سب سے بڑا عیب ہے جو جنت سے روکنے والا ہے۔ نمبر 9، 5 وقت کی نماز با جماعت مستقل ادا کرنا، یہ دین کا ستون ہے، اگر یہ گر گیا تو ساری عمارت ہی گر جائے گی۔ نمبر 10، اہل سنت والجماعت کے مسلک پر مضبوطی سے قائم رہنا ورنہ ساری محنت بیکار جائے گی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شیخ کی شکل بنا کر شیطان آیا۔ آپ نے فرمایا، اے ملعون، یہ بتا کہ میری امت میں تیرے دشمن کتنے ہیں؟ شیطان نے کہا، 15 دشمن ہیں۔ نمبر 1، سب سے بڑے تو آپ۔ نمبر 2، امام عادل یعنی انصاف کرنے والا۔ نمبر 3، متوجہ مالدار۔ نمبر 4، سچا اور ایماندار تاجر۔ نمبر 5، اللہ سے ڈرنے والا عالم۔ نمبر 6، مومن ناصح۔ نمبر 7، رحم دل مسلمان۔ نمبر 8، توبہ پر قائم رہنے والا تائب۔ نمبر 9، حرام کاموں سے بچنے والا۔ نمبر 10، ہمیشہ باوضو رہنے والا۔ نمبر 11، کثرت سے صدقہ کرنے والا۔ نمبر 12، اچھے اخلاق والا۔ نمبر 13، لوگوں کو نفع پہنچانے والا۔ نمبر 14، پابندی سے تلاوت کرنے والا۔ نمبر 15، تہجد گزار۔ اور فرمایا، دوست کتنے ہیں؟ تو شیطان نے کہا، 10۔
نمبر 1 ظالم بادشاہ، نمبر 2 متکبر مالدار، نمبر 3 بے ایمان تاجر، نمبر 4 شرابی شراب پینے والا، نمبر 5 چغل خور، نمبر 6 زانی زنا کرنے والا، نمبر 7 یتیم کا مال کھانے والا، نمبر 8 نماز میں سستی کرنے والا، نمبر 9 زکوٰۃ نہ دینے والا، نمبر 10 لمبی لمبی امیدیں رکھنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے فرمایا، انسان کی کون سی کمزوری ہے جس کی وجہ سے تو اس پر قابو پا لیتا ہے؟ کہنے لگا، جب انسان اپنی ذات اور عمل کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور گناہوں کو بھول جاتا ہے تو میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔